بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خراج اجر مانگ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اجر بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ بیسکلی ایک بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کو، ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک تنزیہ طور پہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو رسول ہم نے آپ کے پاس بھیجے ہیں تو کیا یہ معاذ اللہ کوئی آپ سے کوئی پیسے مانگتے ہیں، کوئی چیز، کوئی طاقت مانگ رہے ہیں، کوئی بادشاہت مانگ رہے ہیں، کیا چیز مانگتے ہیں آپ سے؟ یہ تو صرف ایک اللہ کی طرف آپ کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اور بے لوث ہو کے جتنے بھی آپ صحیح انسانوں کو دیکھیں گے جو نبی اور رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ آپ سے کبھی پیسے، دولت، بادشاہت، شان و شوکت نہیں مانگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، ان کا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ آپ سے مانگ کے کیا کریں گے؟ وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ صرف اس دنیا کے لیے؟ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ کیوں آپ سے کچھ مانگے گا؟ تو یہ وہی بات کی جا رہی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خراج اجر مانگ رہے ہیں؟ بالکل نہیں ایسا مانگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کا اجر بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیدھا راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کی طرح کے بعد آنے والی جو امت کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ بھی آپ سب لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، جو آپ لوگوں قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے جو لوگ بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس طرح کی ساری چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آخرت جب ہوگی تب کی تب دیکھی جائے گی۔ مسلمانوں میں بھی بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ابھی تو یہ دنیا ہے، اس کو تو گزارے نہ، دیکھیں گے جب ہم مرنے کے قریب پہنچیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا یار آپ کو آپ کی موت کے وقت کا پتہ ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، لیکن پھر بھی 50-60 سال کی عمر میں جا کے دیکھیں گے، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے آپ اپنی ساری دنیا کی سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ اگر کرنا بھی چاہتے ہو تو اپنی آخری ایج کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی آخری ایج کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ آخرت میں کیوں اتنے ان سیریس ہیں اور دنیا میں اتنے سیریس کیوں ہیں؟ تو یہ ذرا سوچیں آپ لوگ بھی اور میں خود بھی کہ یہ لوگ بیسکلی ہم لوگ کیا اپنی دنیا کے معاملوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن بتاتا ہے، ہدایت کا، اللہ کے تقوی کا۔ اس سے انحراف کرتے ہیں کیونکہ اس کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکالیف اور وہ رفع کر دیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ یہ بیسکلی یہاں پر اس آیت سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی دعوت دے رہے تھے اور لوگ نہیں مانے تھے تو اللہ پاک اس امت کے اوپر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور آزمائشیں بھیجتے رہتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں وغیرہ چیز کہنا۔ کچھ قحط وغیرہ کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، کچھ چھوٹے موٹے عذابوں کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ وہاں پر اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی جو تکلیف وہ رفع کر دے تو وہ ضرور بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ اللہ کی طرف سے کوئی ان کے اوپر چھوٹی سی پکڑ آئی تھی، جیسے قوم فرعون جو تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جو تھی، فرعون والا جو معاملہ تھا، اس کے اوپر کافی پہلے عذاب بھیجے گئے چھوٹے چھوٹے تاکہ وہ عقل مندی سے، ہوش مندی سے کام لے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ جیسے آج کے زمانے میں ہمارے ملک میں، ہماری اس دنیا میں ڈیفرنٹ سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، جیسے ابھی ٹرکی کا زلزلہ آیا تھا، سیلاب والے واقعات ہوتے ہیں، قحط سالی ہوتی ہے، ہماری پچھلے سال بنی بڑی جو فصل تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے بار بار یاد دہانی دی جا رہی ہوتی ہے کہ لوگوں سوچو تم نے مرنا ہے، سوچو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، لوگوں تم لوگوں نے آخرت میں جانا اللہ کے پاس، ذرا اس بات پہ غور و فکر کرو۔ یہ ساری چیزیں وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، مطلب ان کی جو تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، ان کو رفع کر دیں تو وہ ضرور بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں، وہ اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا تو اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گر گرائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ تو جبھی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اس سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب اس ٹائم پہ تھا چھوٹا موٹا، جب اللہ نے ان کے اوپر اس کو پکڑا ہوا تھا اس عذاب میں، تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار نہ کی۔ جیسے کہ ہمارے ساتھ آپ دیکھ لیں کرونا والا واقعہ، سیلاب والا واقعہ، قحط والا واقعہ، زلزلوں والے واقعے، یہ سارا کچھ اس دنیا کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ کرونا والا تو واقعہ اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا رک گئی تھی، کہ اللہ نے لوگوں کو موقع دیا سوچنے کا، سمجھنے کا کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ، تمہارے سامنے تمہارے لوگ مر رہے ہیں، کیا چیز کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ قحط پڑتا ہے، لوگوں کا کیا حال ہو جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لیکن کیا لوگ آئے اللہ کی طرف؟ بالکل بھی نہیں آئے، پھر سے واپس اپنے اسی کام پہ لگ گئے۔